نظری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی حافظ شیرازی کے کلام سے ان کا کلام کم دکھائی نہیں. اور بھی فارسی زبان کے شعراء موجود ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر حافظ شیرازی کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے ہاں بھی محبت کا جذبہ اسی طرح موجود ہے جس طرح عارف کھڑی کے کلام کے اندر. اور آپ کے اکثر اشعار اور آپ کی اکثر نظمیں اور آپ کے اکثر قطعات اور آپ کے بند یا تو قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے یا پھر حدیث مصطفیٰ کی عکاسی کر رہے ہیں. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جتنا بھی کلام کیا جائے یقینی طور پر ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بھی کلام کیا ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی کلام کیا ہے اور حدیث مصطفیٰ کے حوالے سے بھی کلام کیا ہے اور اہل سنت کے دفاع کے موضوع پر بھی آپ نے بہت بڑا کام کیا. اور خالصتاً سلسلہ عالیہ قادریہ کے لیے جو کام عارف کھڑی نے کیا ہے یہ کسی اور بندے کا مقدر نہیں. ان کا ایک ایک شعر بھی اگر ہم سونے کے ساتھ تولیں تو خدا کی قسم اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے. ان کے کلام کو سونے کے پانی سے لکھیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کا اتنا کلام دیکھ لیجئے جس میں فرماتے ہیں کہ صدر نشین دیوان حشر افسر وچ امام. پڑھنے کو تو سارے پڑھتے ہیں اور محفلیں بھی جو ہیں وہ ان کا حسن بھی دوبالا ہو جاتا ہے. کبھی عارف کھڑی کے اس کلام کا کوئی اندازہ عرق ریزی کے ساتھ اور اس کے اندر ڈوب کر لگائے کہ یہ کلام کس درجے کا کلام. صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ حسن بازار تیرے سہ یوسف. جو ہماری زبان میں کہتے ہیں بھئی قلم توڑا ہے، یہ عارف کھڑی سے بڑھ کر کوئی اس میدان کے اندر قلم توڑ نہیں سکا. حسن بازار تیرے سہ یوسف. ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے اس بات. اور دوسرے مقام پر جو فرماتے ہیں کہ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنعانی. 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنعانی تو جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے تو جہاں. اور دوسرے مقام پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دو جہانی. اور دوسرے مقام پر جو سرکار کے حسن کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں. اب کہاں سے ان کا کلام اٹھاؤ خدا کی قسم درالا دکھائی دے. جدھر سے بھی ان کا کلام اٹھا کے دیکھو اپنا ثانی اس میدان میں نہیں رکھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ فارسی زبان کے اندر بھی اس طرح کے شاید کسی نے الفاظ اکٹھے. اردو زبان کے اندر تو اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. ہم پنجابی کو بھی اردو کی ماں سمجھتے ہیں. اور یہ اردو بولنے والا اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو تو میں بذات خود MOL پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اردو زبان کے اندر کیا ہے. میں اس پر دعوے سے کہتا ہوں کہ اردو زبان کی بنیاد پنجابی. یہ پنجابی سے بڑے بڑے اس پر مقالے لکھے گئے. اب میرا مقالہ اس کے موضوع پر جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان جس زبان سے نکلی ہے وہ اصل میں پنجابی ہے. اور اب پنجابی زبان کی تاریخ کتنی لمبی ہے. حضرت فرید الدین گنج شکر کے زمانے میں گزرے. رات کو ہم ایک محفل میں تھے، اس کے اندر بھی ان کے اشعار پڑے جا رہے تھے. اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی کا فائدہ حاصل کیا. اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا مت کوئی بخشیا مل جائی تو بھی بخشیا جا.
اور دوسرے مقام پر ان کا جو مشہور شعر ہے کہ اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تو میں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جس انداز کے ساتھ قلم توڑا ہے، اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں خاص طور پر ان ہستیوں کے لیے جن کا تعلق سرزمین کشمیر سے ہے، میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے ایک طرح کا تعلق پنجابیوں کا بھی ہے، کیونکہ آپ آبائی طور پر خاندانی اعتبار سے سرزمین پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ ڈیرہ اگرچہ آپ نے جا کے سرزمین کشمیر میں لگایا ہے، اور جس زبان کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا ہے، اپنے مافی ضمیر کا ذریعہ بنایا ہے، وہ پنجابی زبان ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے جس طرح کے کلام کو بھی ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی ولی کامل کی شان میں لکھا گیا ہو، چاہے وہ آقا کونین کی شان میں لکھا گیا ہو، چاہے وہ اہل اسلام اور اہل سنت کے دفاع میں لکھا گیا ہو، اپنا ثانی نہیں رکھتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں یہ کر رہا تھا، آپ کوزے میں جو دریا بند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو ایک مقام پر جو بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سارے سب و نور اسے دے نور، سب و نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور۔ انداز تو دیکھو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کس جگہ پہ جا کے گات لگا اور کہاں سے غوطہ لگا کر پھر لولو لالا بار نکالتے، اور کس طرح کے ہیرے، کس طرح کے مرجان، کس طرح کے مونگے نکال کر باہر رکھتے جاؤ۔ یہ معرفت کا غواص ہے بحر حقیقت کا، اور فرماتے سب و نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش دا ملیا، اس نو تاج عرش دا ملیا، موسیٰ نو کو تورو۔ اور ایک مقام پر میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے، فرماتے ہیں کیا بات کیا بات، سرو آزاد حیران کھلوتا، سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین اچ گڈے، الفاظ تو دیکھیے نا، سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین اچ گڈے، اچا ہو رستہ دیکھے، متا یار کتوں سر کٹے۔ عارف کھڑی کی عکاسی کون کر سکتا ہے؟ میں یہ کر رہا تھا جو آپ کا مشہور کلام ہے جس میں فرماتے ہیں کہ صدر نشین حشر دا تے افسر بچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے، نفراں وانگ غلامہ، حسن بازار تیرے سیوس۔ بلند آواز سے کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ بڑے بڑے شاعروں نے کلام کیا ہے، لیکن ان شاعروں کے کلام پر بہت بڑا اعتراض ہوا ہے۔ ہم نقادوں کے سامنے عارف کھڑی کا کلام پیش کرتے ہیں، یہ عارف کھڑی کا کلام ہے، کسی ایک جگہ پر انگلی رکھ کے دکھاؤ۔ بہت بڑا کلام کیا ہے، اس پر بھی بہت سے نقادوں نے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے، دیوبند کے مکتب فکر سے پڑے ہوئے، اور اکثر ان کی باتوں میں دیوبندیوں کی جھلک رہتی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا شعر میاں صاحب کا جس پر کلام کیا گیا ہے، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بعد نے کہا کہ الحاقی عبارت ہے، بعد نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس میں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیانو جد اوکڑ پہنچی، نبیانو جد اوکڑ آئی تھی، روح میران دا پوتا، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، نبیانو جد اوکڑ آئی، روح میران دا پوتا۔ کس پر کلام کرتے؟ میں نے کہا جناب آپ کا کیا کہنا ہے کہ نبیوں پر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر محبوب سبحانی، قطب ربانی، ان کی امداد کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ اگرچہ مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، لیکن فوراً بول کے کہتے ہیں کہ اس کا معنی خدمت گزاری ہوتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ عارف کھڑی کے کلام کے سامنے تو دیوبندیوں نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور
اور اسی کو کہا جاتا ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کا کلام اس قدر میٹھا ہے اور اس قدر وہ اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر دلکشی ہے کہ جو بندہ بھی سنتا ہے اس کو اپنے دل کی آواز نظر آتی ہے۔ اور میں بالغ نظری سے یہ بات کہتا ہوں کہ عارف کھڑی کا کلام وہ ہے جس کی مہر جو ہے، جس کی منظوری بارگاہ رسالت سے لگ چکی ہے۔ سرزمین پنجاب کے اندر کوئی ایک شاعر نہیں ہوا، خدا کی قسم ایک سے بڑھ کر ایک شاعر ہے۔ اب پیر وارث شاہ کو دیکھو، اپنا ثانی رکھتا ہے پیر وارث شاہ، تو کبھی پیر وارث شاہ کو دیکھو نہ اٹھا کے پنجابی زبان کے اندر کیسا مقام رکھتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں سرکار کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکن، ہونٹ سرخ یاقوت جو لال چمکن، ٹھوڈی سیب ولیتی سار وچوں، تے دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، تے سرخی اوٹھاں دی لوڑ دنداسڑے دا، کھوجا کھتری قتل بازار وچوں، تے نک الف حسینی دا پپلائے، زلف ناگ خزانے دی بار وچوں، گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں، ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں، متھے آن لگن جیڑے پور عاشق، نکل جان تلوار دی دھار وچوں، وارث شاہ جے نینا دا دا لگے، بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچوں۔ ایک مقام پر پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ سرکار کے حسن کی تعریف کرتے فرماتے ہیں متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، متھا چاک دا جلوائے ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، رخ یار دا صفا قرآن دائے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موڈے کملی تری مزملی دی، ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی، چیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے، رانجے باج نہ مجی چرین قاضی، تے رانجے یار دے وچ جے وچ جانا، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی، درجے عشق دے کیویں توہین قاضی، جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویخ ولد دوالین کا۔ ایک یہ بھی سرکار کے حسن کا انداز ہے، اس پر بھی کوئی کلام نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی قلم توڑا ہے۔ اور سرزمین پنجاب کا ایک دوسرا شاعر جس کو میاں محمد دین دلاوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سرکار کے حسن کی تعریف کریں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرات ذرا میرے ساتھ چلتے رہیے تاکہ میں ان کے درمیان ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھوں کہ وارث شاہ بھی قلم توڑتا ہے، میاں محمد دین دلاوری بھی قلم توڑتا ہے، لیکن جب میاں محمد بخش بولتا ہے، جب قرآن کی زبان میں بولتا ہے یا حدیث کی زبان میں بولتا ہے، میں ان کی معاذ اللہ توہین نہیں کر رہا، خالصتاً پنجاب کے خطے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ بات میں برملا کہتا ہوں کہ جس طرح کا انداز عارف کھڑی نے اپنایا ہے یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ یہ محمد بن دلاوری کی بات میں سنا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں گل نار لباں رخ سندلی، گل نار لباں رخ سندلی، زلف کھلی خوشبو، دند کلیاں کلی رویل دی، کھلی جماعت ہو، ایک ذرا تبسم کیتیاں، عرش معلا لو، ایسا مرد جہان تے کد مڑ پیدا ہو۔ سبحان اللہ تو کہتے رہیے، ایک مرتبہ پھر سنیے، گل نار لباں رخ سندلی، زلف کھلی خوشبو، تے دند کلیاں کلی رویل دی، کھلی جماعت ہو، ایک ذرا تبسم کیتیاں، عرش معلا لو، ایسا مرد جہان تے کد مڑ پیدا ہو، مینو عشق تماچا ماریا، پباں پار کھلو، میں کھب گیا وچ زمین دے، مینو کڈ نہیں سکدا کو۔ اب ایک عارف کھڑی کا ادھر پیر وارث شاہ کا کلام ہے جس کو بذات خود عارف کھڑی نے بھی مانا ہے، عارف کھڑی نے بھی کہا ہے کہ ان کے کلام کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ان کی قدر ہم نہیں کر سکتے۔ میاں محمد بن دلاوری کا کلام بھی آپ نے سنا ہے۔ اب ان دونوں کے تقابل میں عارف کھڑی کا یہ کلام رکھتا ہوں، صدر نشین دیوان حشر دا۔ اب وہ تشبیہ دے تو دنیا کی چیزوں سے دیتے ہیں، عارف کھڑی تشبیہ دیتا ہے تو اللہ کے جتنے انبیاء
آئے ہیں, نبی آئے ہیں, ان کے ساتھ تشبیہ دیتا. صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ, کل نبی محتاج اسے دے. دیکھیے سارے نبی اسی نبی کے دروازے پر جولی پھیلا کے بیٹھے. کل نبی محتاج اسے دے, نفراں وانگ غلاماں, حسن بازار تیرے سے یوسف. حضرات غور نہیں فرمایا, اور بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر عرف کھڑی کا یہ کلام, اگر یہ مصرع نہ سمجھا جائے. فرماتے ہیں حسن بازار تیرے. ماشاءاللہ جو ہستیاں تشریف لا رہی ہیں, ماشاءاللہ ان کا آنا بھی اس محفل کے لیے یقیناً بابرکت رہے گا. حضرات توجہ ہے نا, میں صرف اس کلام کا مفہوم ہی عرض کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں بے سر آدمی ہوں, کوئی شیخ فاضل صاحب جیسا بولے یا حافظ عبد القادر نشائی صاحب جیسا بندہ بولے تو محفل کا رنگ اور ہو جاتا ہے. میں تو صرف یہ تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں یہ فرماتے صدر نشین دیوان حشردہ افسر بچ امامہ, کل نبی محتاج اسے دے, نفراں وانگ غلاماں, حسن بازار تیرے سے یوسف. ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے رہتے اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ عارف کھڑی کی کبھی توجہ ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی اس کے شعروں کی زینت بن جائیں. حسن بازار تیرے سے یوسف. حضرات توجہ تو کیجیے نا, اب یوسف کے حسن کا اندازہ کون لگائے؟ یہ مفسرین کرام نے, تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ قحط سالی کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور پوچھتے تھے مولا اب کیا کروں, کھانا پینا ختم ہو چکا ہے, اشیاء خرد و نوش انتہا کو پہنچ چکی ہیں, اب کیا کیا جائے, ان کی بھوک کا علاج کیا ہے؟ رب کہتے ہیں تجھے حسن جو دیا ہے حسن کی خیرات عطا کر. مولا حسن کی خیرات کیسے دوں؟ رب فرماتا ہے یہ جو نقاب پہ ڈالا ہوا ہے اس کو الٹ کر ان کے سامنے آ جا. تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ کبھی کسی کے حسن کو دیکھ کر کسی کے پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قربان جائیں, یوسف کے مرتبے کا حال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا, ارے میرے جسم کا کرتا لے جاؤ. پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے, ان کی جو زندگی کا نظریہ ہے, وہ بھی وہابیوں کے عقیدے کی جڑ کاٹتا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, میرے جسم کا کرتا لے جاؤ, میرے نبینا باپ کی آنکھوں پہ ڈالو, اس کی نبینا آنکھیں روشن ہو جائیں. اونچی آواز سے. یہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ ہے کہ اپنے باپ جو بذات خود نبی ہیں, ان کے بیٹے بھی نبی کے ہیں, بھتیجے بھی نبی کے ہیں, پوتے بھی نبی کے ہیں, نبیوں کے خاندان کے چشم و چراغ ہی نہیں, نبیوں کے خاندان کے جد اعلیٰ ہے, بنی اسرائیل کی بنیاد رکھنے والا یعقوب, اس کا بیٹا یوسف ہے. رب کہتا ہے ذرا نقاب الٹ کر ان کے سامنے آ جا, چہرہ دکھانا تیرا کام ہے, ان کے پیٹ کی بھوک مٹا دینا ہمارا کام. اور عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جب اس کے ساتھ آقا کونین کے حسن کا تقابل اور کمپیریزن کرتے ہیں تو فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی, 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی, تو جنہ محمد عربی ڈٹھا, جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی. اب ان کے لیے جو دیکھتا تھا وہ تو اس کے لیے تو 3 مہینے بھوک ختم ہوتی تھی, جو آقا کونین کا جلوہ دیکھ لیتا ہے دنیا میں بھی اس کو بھوک نہیں رہتی, آخرت میں بھی نہیں رہتی. اور ادھر بھی کلام کیا اور ادھر فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشردہ. تو قیامت کے دن جو کچہری لگ رہی ہے جس کے اندر حضرت آدم بھی جلوہ فرما ہے, حضرت نوح علیہ السلام بھی جلوہ فرما ہے, حضرت ابراہیم بھی ہیں, عصا والا ید بیضا والا اپنا ہاتھ بغل میں دے کے باہر نکالتا ہے, 14ویں رات کے چاند کی طرح جس کا ہاتھ چمکتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی جلوہ فرما ہوں گے, حضرت سلیمان بھی ہوں گے, داؤد بھی ہوں گے, زکریا بھی ہوں گے, یحییٰ بھی ہوں گے, ایوب بھی ہوں گے, شعیب علیہ السلام بھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ بھی ہوں گے, اسحاق بھی ہوں گے, اسماعیل بھی ہوں گے. سارے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ تک ہر نبی اپنی جلوہ سامانی کے ساتھ اپنا حسن بکھیر رہا ہوگا, اپنے حسن کی خیرات دے رہا ہوگا. لیکن میاں محمد بخش فرماتے ہیں اس دن جو صدر بنایا جائے گا حشر کے دن کی کچہری کا,
وہ کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، بلند آواز سے کہہ دو نا، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا یہ کیا لکھ دیا ہے حرف کھڑی میں کہ کل نبی محتاج اسے دے؟ میں نے کہا یہ تو میاں صاحب کے ہاں تمہیں نظر آتا ہے، اعلی حضرت کے ہاں نظر نہیں آتا، جو فرماتے وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اسی کا ترجمہ ہے جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج اسے دے، نفراں وانگ غلامہ، حسن بازار تیرے سہ یوسف، ایک دو یوسف نہیں، تیرے حسن کے بازار میں سہ یوسف۔ کیسے بکتے ہیں، ان کی قیمت کیا لگتی ہے؟ حسن بازار تیرے سہ یوسف، دردے ہو بکوندے ذوالقرنین سکندر جے، ذوالقرنین سکندر جے، خدمتگار کوہاندے عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی، گن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر درد۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کی ابتدا بھی محمد عربی سے ہوتی ہے، انتہا بھی محمد عربی سے ہوا۔ اور ان کے کسی ایک شعر کو دیکھو، خدا کی قسم یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ نظر آئے گا۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا یہ جو کہتے ہیں نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، شاید نال تساں دے رل کے میں بھی بخشیا جاواں۔ کہتے تم کہتے ہو کہ ان کا کوئی شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، تو یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اللہ توجہ ہے نا؟ اب میں جو بات کر رہا ہوں توجہ سے سماعت کر لیجئے۔ پوچھتے ہی ہیں نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، شاید نال تساں دے رل کے میں بھی بخشیا جاواں۔ میں نے کہا یہی تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی وہ دیکھ جو ہستیاں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، وہ جب چلے تھے دنیا سے منہ موڑ کر، رونق و بازار کو چھوڑ کر، رب کو منانے کے لیے، ایک غار میں بیٹھنے کے لیے، اللہ اللہ کے وظیفے جپنے کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چل پڑا تھا۔ جب کتا چلا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کو بھگا دو، یہ کتا ہے، اس کا کام شور مچانا، اس کا کام بھونکنا ہے، ٹونکنا ہے، یہ لوگوں کو ہماری خبر کر دے گا۔ زمین سے اٹھا کر پتھر مارتے ہیں، آگے سے کتا بولتا ہے، کتا آگے سے کہتا ہے نہ میں پونکا نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، شاید نال تساں دے رل کے میں بھی بخشیا جاواں۔ مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ بھائی یہ جو کہتے ہو، یہ جو لکھا ہے لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، حضرات آپ میرے ساتھ نہیں دے رہے، بڑی ناانصافی۔ کلام کو بھی آپ سنیں گے میں تو بڑی جلدی سے، وگرنہ عارف کھڑی پر کلام ہو خدا کی قسم تیاری کے ساتھ اور رات بیت جائے، اور کلام ایسا ہے اور بات اس انداز کے ساتھ ہو کہ آنے والے لمحات کے اندر دلچسپی بڑھتی ہی جائے۔ پوچھتے کہتے یہ جو کہتے ہو کہ بھائی لجپال پوری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، کہتے یہ کس کا ترجمہ؟ میں نے کہا حدیث سنا دیں، بولیے تو صحیح۔ میں نے کہا حدیث سنا دے، تجھے پتا چل جائے کہ عارف کھڑی قرآن بھی جانتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ کہتے یہ کدھر سے نکالا ہے؟ میں نے کہا یاد تو کر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیا جائے گا جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخی بنا دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں پکڑو اس کو، زنجیریں ڈالو، اونڈے منہ لٹکا کر گھسیٹ گھسیٹ کر جنت میں لے جاؤ۔ حدیث کہتی ہے جب اس کو لے جایا جا رہا ہوگا تو چلتے چلتے اس دوزخی کی نظر اللہ کے ایک بندے کے چہرے پہ پڑ جائے گی، اور چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے جا کے کہے گا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اپنا تعارف پیش کرتے ہو فرمائے گا کہ میں کوئی بیگانہ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ پانی کا پیالہ پیش کیا تو اس کے پیچھے آنے والا دوسرا دوست ہی کہتا ہے اس نے پانی پلایا تھا، میں نے وضو کروایا تھا۔ عارف کھڑی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ادھر کھڑے ہو کے کہیں گے ہم نے تو سنا تھا لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ پتا چلتا عارف
کھڑی کا کلام جہاں سے بھی اٹھاؤ خدا کی قسم اس کی نظیر یا قرآن سے مل جائے گی یا حدیث مصطفیٰ سے مل جائے گی یا پھر فقہاء اور علماء کی عبارتوں سے میسر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے نام لیواؤں میں قیامت کے دن فرمائے اور ہمیں بھی ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.